کلپ نمبر 865۔ اس کلپ میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 81 سے لے کر 82 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ ترجمہ: اور تیز ہوا کو سلیمان کے لیے تابع بنا دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، اور تیز ہوا کو سلیمان کے لیے تابع بنا دیا۔ اس سے پہلے وہ انعامات ذکر کیے گئے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر فرمائے تھے، اور اب یہاں سے وہ انعامات بیان کیے جا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر فرمائے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تیز ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع بنا دیا، اور یہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے شام کی اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے نہروں، درختوں اور پھلوں کی کثرت سے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی اور عاجزی، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت عام تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانوں اور جنوں کے ساتھ ساتھ ہوا پر بھی حکومت عطا کی تھی۔ اتنی عظیم و شان سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود آپ فخر و تکبر سے انتہائی دور اور عاجزی و انکساری کے عظیم پیکر تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے درمیان یوں جا رہے تھے کہ پرندوں نے آپ پر سایہ کر رکھا تھا، اور جن و انسان آپ کی دائیں بائیں جانب تھے۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار کے پاس سے گزرے تو اس نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، اے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن کر فرمایا، مومن کے نامہ اعمال میں ایک تسبیح اس سے بہتر ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کو دیا گیا ہے، کیونکہ جو کچھ اسے دیا گیا وہ چلا جائے گا جبکہ تسبیح باقی رہے گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن پرندوں، انسانوں، جنوں اور حیوانات سے فرمایا، نکلو، پس آپ 2 لاکھ انسانوں اور 2 لاکھ جنوں میں نکلے۔ آپ علیہ السلام کو اٹھایا گیا حتیٰ کہ آپ نے آسمانوں میں فرشتوں کی تسبیح کی آواز سنی، پھر نیچے لایا گیا حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک سمندر کو چھونے لگے۔ آپ علیہ السلام نے ایک آواز سنی کہ اگر تمہارے آقا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوتا تو انہیں جس قدر بلند کیا گیا ہے اس سے بھی زیادہ نیچے دھسا دیا جاتا۔ فلاں کے حکم سے یہ کام ہوتا ہے، کہنا شرک نہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ کہنا شرک نہیں کہ فلاں کے حکم سے یہ کام ہوتا ہے، جیسے یہاں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوا چلتی تھی۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ ترجمہ: اور کچھ جنات کو سلیمان کے تابع کر دیا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے، اور ہم ان جنات کو روکے ہوئے تھے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اور کچھ جنات کو جو اس کے لیے غوطے لگاتے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام پر کیا جانے والا دوسرا انعام بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا جو ان کے لیے غوطے لگاتے اور دریا کی گہرائی میں داخل ہو کر سمندر کی تہ سے آپ کے لیے جواہرات نکال کر لاتے، اور وہ اس کے علاوہ دوسرے کام جیسے عجیب و غریب مصنوعات تیار کرنا، عمارتیں، محل، برتن، شیشے کی چیزیں، صابن وغیرہ بنانا بھی کرتے۔ اور ہم ان جنات کو روکے ہوئے تھے تاکہ وہ آپ علیہ السلام کے حکم سے باہر نہ ہوں اور سرکشی و فساد نہ کریں۔ یاد رہے کہ یہاں آیت میں جنات سے کافر جنات مراد ہیں، مسلمان جنات مراد نہیں۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ یہاں شیاطین کا لفظ مذکور ہے اور یہ لفظ کافر جنات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم ان جنات کو روکے ہوئے تھے تاکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی اور فساد نہ کریں۔ یہ بات کفار کی حالت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی شان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشہور تفسیر روح البیان میں اس مقام پر بہت پیارا کلام نقل فرمایا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں، پرندوں، لوہے اور پتھروں کو مسخر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا، جن، شیاطین، حیوانات، پرندے، معدنیات، نباتات اور سورج کو مسخر کیا، جبکہ ہمارے نبی اور اپنے حبیب علیہ السلام کے لیے ہر چیز کو مسخر کر دیا۔ آپ کے لیے زمین کو لپیٹ دیا حتیٰ کہ آپ نے
اس کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا۔ آپ کی خاطر پوری زمین کو مسجد اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ زمین کے خزانوں کی چابیاں آپ کو عطا کر دی گئیں۔ آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ درخت آپ پر سلام بھیجتے، درخت آپ کا اشارہ پاتے ہی اپنی جگہ سے اکھڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے اور آپ کا اشارہ پا کر اپنی جگہ واپس لوٹ جاتے۔ جانور آپ کے ساتھ کلام کرتے اور آپ کی نبوت کی گواہی دیتے۔ آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ڈوبا ہوا سورج آپ کا اشارہ پا کر پلٹ آیا۔ براق کو آپ کے لیے مسخر کر دیا گیا۔ 7 آسمانوں، جنت اور عرش و کرسی کو آپ نے عبور کیا، حتیٰ کہ 2 ہاتھ یا اس سے بھی کم فاصلے کے مقام پر فائز ہوئے۔ الغرض کائنات میں جتنی مخلوقات موجود ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مسخر کر